انسان کے اس دنیا میں آنے کے ساتھ یہ تمام تر نسبتیں، یہ تمام تر رشتے، اگر یہ 3 باتیں میں کسی طرح پہنچا سکا تو پروردگار نے ایک جملہ سورہ مبارکہ عصر میں انسان کی روح سے متعلق کہا، دوسری بات پروردگار نے انسان کے جسم سے متعلق کہی، اور تیسری بات پروردگار نے انسان کے تمام تر تعلقات سے متعلق فرمائی۔ روح انسان سے متعلق فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ روح کے لیے پروردگار نے ایمان کی بات کی ہے، جسم کے لیے پروردگار نے اعمال صالح کی بات کی ہے، اور پھر جتنے بھی انسانی تعلقات ہیں، خود کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ رشتے جتنے بھی ہیں، ہمسایہ ہے، معلم ہے، استاد ہے، جتنے بھی رشتے جنہیں رسالت الحقوق میں امام سجاد نے بیان کیا، جن کی تعداد 51 ذکر کی ہے، اور ہر ایک کا حق الگ الگ امام چہارم نے بیان کیا، یہ تمام تر انسانی رشتے، ان کے لیے پروردگار نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ اب اس سورہ کی جامعیت کو محسوس کیا جائے کہ پہلے مرحلے میں انسان کی حقیقت اس کی روح ہے، روح کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر اس انسان کا جسم ہے، اس کے لیے فرمایا کہ عامل الصالحات، پھر اس کے بعد یہ تمام تر جو دنیا میں انسانی رشتے ہیں، تعلقات ہیں، ان سب کی نسبت پروردگار نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور اگر ان ساری باتوں کو سمیٹا جائے، خلاصہ کیا جائے، تو وہ جملہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحید و ثنا نے ارشاد فرمایا، وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ غیر معمولی جملہ ہے مولا متقیان کے کلمات میں سے، یہ خود منشور سعادت انسانی، یہ جملہ منشور امامت ہے، یہ جملہ منتظرین یا آقا امام زمانہ کے لیے ان کے وظیفوں کو تعین کرتا ہے، تمام تر انسانی رابطوں کو مولا متقیان کو سمیٹا، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ جہان رابطوں کا جہان ہے، اور انسانی رابطے 4 طرح سے ہیں، اور انسان کا پہلا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ، دوسرا رابطہ اپنے ساتھ، تیسرا راستہ انسانوں کے ساتھ، چوتھا رابطہ نیچر کے ساتھ، عالم طبیعت کے ساتھ، اور پھر انسان کامل وہ ہے کہ جس کا ان چاروں کے ساتھ رابطہ حد کمال پر ہو۔ یہ انسان، یہ منشور امامت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ عصر کی تفسیر میں سب سے جو بہترین حدیث مجھے سمجھ میں آتی ہے مولا متقیان کی، یہ جو آپ نے حضرت نے بیان فرمائی، رابطوں میں جو تقسیم کر کے جس انداز سے یہ دیکھنا ہے، خود اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق، خود امام کے ساتھ ہمارا تعلق، امام زمانہ کے ساتھ جو ہمارے زمانے کے امام ہیں، ہمیں مولا متقیان کے ساتھ معشور نہیں کیا جائے گا، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ معشور نہیں کیا جائے گا، امام حسین، امام سجاد کے ساتھ معشور نہیں کیا جائے گا، ہم سب کو ہمارے زمانے کے امام آقا امام زمانہ کے ساتھ معشور کیا جائے گا۔ اور اگر امام زمانہ کے ساتھ، دیکھیں ہمارا رشتہ امام زمانہ کے ساتھ امامت کا ہے، اللہ کا ان 14 کے ساتھ رشتہ ولایت کا ہے، ہمارا ان 14 کے ساتھ رشتہ امامت کا رشتہ ہے، یہ ہمارے خلیفہ نہیں، یہ جو عام طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے خلیفۃ المسلمین، تو معاف کیجیے گا، ان 14 میں سے کوئی خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، علی خلیفۃ المسلمین نہیں ہے۔ یہ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں۔ یہ غلط فہمی میں بکثرت اس کی اہمیت کے مد نظر اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ علی کو شمار کیا جاتا ہے خلفاء میں، اور پھر یہ خلفاء یہ مسلمین کے خلیفہ ہیں، نہ، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جانشین کو۔ علی مسلمانوں کے جانشین نہیں ہے، علی اللہ کے جانشین ہے، علی رسول خدا کے جانشین ہیں۔ یا علی کو آپ کہیے خلیفۃ اللہ، یا آپ کہیے خلیفۃ الرسول، علی خدا کے خلیفہ ہیں، علی رسول کے خلیفہ ہیں، علی کسی بھی مسلمان کے خلیفہ نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے خلیفہ جتنے آپ بڑھاتے جائیں، گنتے جائیں، 2 بنائیں، 4 بنائیں، 6 بنائیں، اس سے کوئی نہیں، نہ، علی خلیفۃ المسلمین نہیں ہمارا۔ اسی لیے میں اس جملے کی اہمیت کے مد نظر اسے بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہمارا کسی بھی، یہ جو ہمارے ہاں بس اوقات مناظرے ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، گفتگویں ہوتی ہیں، بیٹھ جاتے ہیں لوگ آپس میں اس طرح سے الجھ جاتے ہیں، سنی اشیاء آپس میں لگے ہوئے، ایک کہتا ہے علی چوتھا خلیفہ ہے، دوسرا کہتا ہے علی پہلا خلیفہ ہے، نہ علی پہلا خلیفہ ہے، نہ علی چوتھا خلیفہ ہے۔ یہ جملہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو گنتی میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے، علی حق تعالی کی احدیت کا مظہر ہے۔ جس طرح سے
یہ جو ہم خدا کو واحد کہتے ہیں یہ مجازن واحد کہتے ہیں، خدا حقیقتاً احد ہے۔ واحد عددی میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ اس کا نصف بھی ممکن ہے، اس کا 2 بھی ممکن ہے، یہ گنا بھی جا سکتا ہے، شمار بھی کیا جا سکتا ہے، آدھا بھی کیا جا سکتا ہے۔ خدا واحد ہے لیکن مجازن، خدا حقیقتاً احد ہے۔ اور علی ابن ابی طالب حق تعالیٰ کی احدیت کا مظہر ہے۔ جو گنتی میں آ جاتا ہے اسے علی نہیں کہتے، علی خلیفہ خدا۔ ہمارا کسی مسلمان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں مسئلہ خلافت میں۔ وہ جس کو پہلا، ہمارے ہاں ملنگوں نے بھی اس طرح کے نعرے بنا ہوئے، دما دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، نہ آپ ناراض نہ ہو، نہ علی کا پہلا نمبر ہے نہ علی کا چوتھا نمبر ہے، نہ آپ کا جی چاہے جس کو پہلا نمبر دیں جس کو چوتھا نمبر دیں، کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ سرے سے میدان الگ ہے۔ یہ بات میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جتنے مسلمان دنیا میں وہ خلافت کی بات کرتے ہیں سب کے سب خلیفۃ المسلمین کی بات کرتے ہیں۔ ہم علی اولاد علی کے لیے جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ خلیفۃ اللہ فی الارضین کی بات کرتے ہیں۔ علی خلیفہ خدا ہے، علی جانشین خدا ہے، علی خلیفہ رسول ہے، علی جانشین رسول ہے۔ آقا امام زمانہ یہ خلیفہ خدا ہیں، خلیفہ رسول ہیں۔ امام زمانہ اللہ کے خلیفہ ہیں، امام زمانہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ نہیں ہیں، مسلمانوں کے جانشین نہیں۔ یہ لفظ مولے متقیان کے لیے استعمال نہ کیا جائے کہ علی خلیفۃ المسلمین ہے، نہ۔ امام زمانہ آپ کے فرزند، اللہ کی آخری حجت، یہ خلیفۃ اللہ فی الارضین ہے۔ اور دوسرا تعلق آقا امام زمانہ کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے، اللہ کے ساتھ ان 14 کا رشتہ ولایت کا رشتہ ہے۔ ولی کا معنی جو امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے مفردات راغب میں، ولی اور مولا کے درمیان فاصلے کا تصور نہ کیا جا سکے۔ یہ جو خلیفہ بلا فصل کی ہم بات کرتے ہیں یہ قید توضیحی ہے، ایک وضاحت کے طور پہ انسان کہہ دیتا ہے، مثلا ایک لفظ اضافی استعمال کر دیتا ہے، ورنہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو بلا فصل ہوتا ہے۔ علی اور خدا کے درمیان فاصلہ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ان 14 کا تعلق یہ ولایت کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ ان 14 کا تعلق یہ کون سا تعلق ہے؟ یہ امامت کا تعلق ہے۔ یہ 14 جب خدا کے قرب میں، تب ان میں سے کوئی بھی امام نہیں ہے، وہاں امامت کا تصور نہیں۔ اس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ یہ جو 12 امام ہیں یہ ہمارے لیے امام ہیں، اس لیے کہ امامت ایسا مفہوم نہیں ہے جو مفہوم واحد ہو۔ امامت وہ منطقی اعتبار سے، فلسفی اعتبار سے، اس لیے ہم کہتے ہیں متضایفین۔ متضایفین ان مفاہیم کو کہا جاتا ہے جس میں ایک مفہوم کا سمجھنا دوسرے مفہوم کے ساتھ موقوف ہو۔ الف کا سمجھنا موقوف ہو بے پر، بے کا سمجھنا موقوف ہے الف پر۔ جیسے فوقیت اور تحتیت ہے، اگر آپ بلندی کو بیان کرنا چاہیں تو بلندی اس وقت تک بیان نہیں سمجھ میں آ سکتی جب تک کہ پستی کا تصور نہ کیا جائے۔ اگر آپ کہتے ہیں بڑا تو کچھ چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ آپ بڑا کہہ سکیں۔ اسی طرح سے امامت سکے کا ایک رخ ہے، سکے کے دوسرے رخ کا نام ہے امت۔ امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے، امت کے بغیر امامت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ 14 خدا کیا امام نہیں ہے، اللہ نے انہیں ولی بنایا، جب اس کائنات میں بھیجا تب یہ رشتہ وجود میں آیا۔ یہ 14 ان میں سے 12 امام ہیں بشریت کے لیے، اور امامت کا رشتہ جو ان کے ساتھ ہمارا ہے اس میں سے پہلے 11، یہ جو میں نے غدیر کا مفہوم عام طور پہ بیان کرتا ہوں اور بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو پاکستان میں غدیر کے موقع پر جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کا دن علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کا دن ہے، نہ، علی غدیر صرف مولے متقیان علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کا دن نہیں ہے، غدیر امام زمانہ تک ان 12 کی ولایت کے اعلان کا دن ہے۔ اسی لیے جب ہم خطبہ غدیر میں دیکھتے ہیں تو 110 جملے حق تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی حمد و ثنا سے متعلق ہیں، اس کے بعد 50 جملے ختمی مرتبت نے مولا متقیان کی عظمت اور فضیلت اور شرف سے متعلق بیان کی، اس کے بعد 20 جملے باقی آئمہ سے متعلق، اور آخری جملے ختمی مرتبت نے آقا امام زمانہ سے متعلق بیان فرمائے۔ آپ کی غیبت صغریٰ کو بھی بیان کیا، آپ کی غیبت کبریٰ کو بھی بیان کیا، آپ کے اوصاف کو بھی بیان کیا۔ 4 مرتبہ ختمی مرتبت نے خطبہ غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا کا، اسی طرح سے 4 مرتبہ ختمی مرتبت نے اپنے خطبے میں امام زمانہ کا نام لیا، یہاں تک فرمایا کہ اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی، اور آقا امام زمانہ کے اوصاف 21 جملے آقا امام زمانہ سے متعلق بیان کیے، غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ کو بیان کیا۔ سوال یہ کہ یہ جو پروردگار نے فرمایا فلا تخشوہم واخشون، یہ جب غدیر میں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا۔
فلا تخشوہم وخشون، اب ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، یعنی مجھ سے ڈرنا یعنی میرے بنائے ہوئے قوانین سے ڈرنا. اور میرا قانون یہ ہے کہ اگر میری کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو میں اس نعمت کو واپس لے لیتا ہوں. اور اللہ نے ساری نعمتیں غدیر میں مسلمانوں کے سپورٹ کی. کون سی نعمتیں؟ علی سے لے کے مہدی تک، یہ 12 امام قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے اللہ نے امت کو دیے، اپنی ساری نعمتیں عطا کی، لیکن ساتھ خبردار کیا کہ ہوشیار ہو جاؤ کہ اگر میری کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو اسے میں واپس لے لیتا ہوں. فلا تخشوہم، اب کافروں سے نہ ڈرنا، اس لیے کہ کافروں کے لیے ایسے وارث میں نے دین کو عطا کر دیے جن کے بعد پھر کسی دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے ڈرنا، وخشون یعنی میرے بنائے ہوئے قانون سے ڈرنا. اور میرا قانون یہ ہے کہ اگر میری کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو میں اس نعمت کو واپس لے لیا کرتا ہوں. تو اللہ نے غدیر میں جو 12 نعمتیں امت کو منتقل کی ہیں، پہلے علی اور علی سے لے کر امام عسکری تک، یہ 11 مسلمانوں کو امت کو بلاتے رہے. اب یہ مرحلہ مصائب نہیں ہو، میں بالتفصیل اس نقطے کو کبھی بیان کر چکا ہوں، اس لیے میں بس گفتگو سے متصل ہونے کے لیے، نتیجہ دینے کے لیے زحمت دے کے پھر اس طرف بڑھ رہا ہوں. ان مقدمات کو اثر نو بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ اللہ نے علی سے لے کر مہدی تک یہ جو 12 نعمتیں دی امت کے لیے دی، ورنہ خدا کے پاس ہیں تو ولی ہیں. ہمارے لیے امام بنایا گیا، انسانوں کے لیے امام بنایا گیا. امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے، امت کے بغیر امامت کا تصور نہیں ہے. امت کے لیے جو پہلے امام بھیجے گئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، 30 برس کی عمر میں مولا متقیان کی 33 برس کی عمر میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا. اور پہلی آواز جو بلند ہوئی ہے مولا متقیان جب سقیفہ کی اندر جو آواز بلند ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے علی میں صلاحیت پائی جاتی ہے، استعداد ہے، قابلیت موجود ہے، لیکن ہم علی کو خلیفہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ علی چھوٹے ہیں، کم سن ہیں. مولا متقیان تک جب یہ بات پہنچی ہے ختمی مرتبت کی تجہیز و تکفین سے مصروف ہونے کے بعد، تو آپ نے تعجب فرمایا، کہا کہ تعجب ہے کہ اللہ اپنی ایک حجت کو زمین پر بھیجتا ہے اور اللہ کی وہ حجت دین خدا کی تبلیغ کرتی ہے. مسلسل اللہ اس کے اوپر کتاب نازل کرتا ہے، پروردگار اس کے اوپر شریعت نازل کرتا ہے اور مسلسل وہ دین خدا کی تبلیغ کرتا ہے، احکام خدا پہنچاتا ہے. وہ صاحب کتاب، صاحب شریعت نبی، جب اللہ واپس اسے اٹھاتا ہے اپنی حجت کو، تو اس کی کل عمر 33 سال. کون؟ عیسیٰ روح اللہ. جب اللہ نے جناب عیسیٰ روح اللہ کو چوتھے آسمان پر اٹھایا تو کیا عمر تھی؟ 33 سال. علی فرماتے ہیں جیسے ہی جملے آپ کے کانوں تک پہنچے، فرمایا تعجب ہے جب اللہ اپنی ایک حجت کو 33 برس کی عمر میں اس کا کام مکمل ہونے کے بعد اٹھا رہے، تو اللہ کی دوسری حجت 33 برس کی عمر میں اپنے کام کا آغاز کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ میری امامت اور میری راہبری ہدایت کا آغاز کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ عمر کی حیثیت نہیں ہے، عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام میں. عمر یہ انسان کی ذہنی عمر معیار ہے، روحی عمر معیار ہے، عقلی عمر معیار ہے. جسمانی عمر کو اسلام نے قطعی طور پہ کبھی اہمیت نہیں دی. یہ پہلی بات. اللہ کی پہلی حجت، پہلے امام جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا مولا متقیان، 30 سال مسلسل آقا کی امامت ہے. اور پھر 25 سال آقا مولا متقیان نے جس طرح سے گزارے حزب اختلاف میں اور خون کے آنسو بہاتے رہے. وہ جملے، وہ کلمات وقت نہیں کہ میں ان کی طرف اشارہ کروں. اور پھر 4 سال 5 مہینے امام مولا متقیان کا یہ عہد جو خلافت ہے، اس میں دیکھیں کہ کیا کیا گیا، مسلسل جنگوں میں مصروف کیا گیا. اور پھر آپ کو پہلے یہ اس عرصے میں یہ ان کے جزیات سے گریز کرتے ہوئے 63 برس کی عمر میں تاریخ انسانی میں امت مسلمہ میں پہلے بہرحال مسلمان شہید ہوتے ہوئے جنگوں میں جا کے شہید ہوئے. پہلی شخصیت، پہلے مسلمان جنہیں حالت سجدہ میں، حالت نماز میں، حالت روزہ میں مسجد کے اندر شہید کیا گیا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور پھر برابر سال ہاں سال کسی کو قبر معلوم نہیں تھی. کتنے لوگ مولا متقیان کے جنازے میں شریک تھے؟ چند افراد جن کی تعداد 10 سے بھی کم تھی. اور پھر ہارون الرشید کے زمانے تک کسی کو خبر نہیں تھی کہ مولا متقیان کی قبر کہاں پہ. ڈر تھا کہ کہیں نعوذ باللہ بنو امیہ گستاخی نہ کریں اور حضرت کی قبر سے جسد مطہر کو نکالیں، توہین نہ کریں. اس لیے اہل بیت نے مولا متقیان کی قبر کو مخفی رکھا، چھپا کے رکھا. ان 30 سالوں میں مولا متقیان بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک. لیکن کیا امت نے ساتھ دیا؟ نہیں دیا. اللہ کی دوسری حجت امام حسن مجتبیٰ، 10 سال 9.5 سال عہد امامت ہے، 7 مہینے 25 دن آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی. اور اس کے بعد پھر آپ نے جو امامت کی ذمہ داری اسی طرح سے اس کو لے کے چلے مزید 9 سال. قریبی ترین افراد سلیمان ابن سرد خزائی، جس نے امام حسین کو خط لکھا کہ آئیے، جماعت توابین کا سربراہ،
اگرچہ بعد میں عین الوردہ میں اپنے 4000 ساتھیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے جناب سلیمان ابن سورد خزائی شہید ہو گئے، لیکن جیسے ہی مقام ثابات میں امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی، ایک دم سے فوراً امام حسن مجتبیٰ اپنے زمانے کی حجت پر اعتراض کرنا شروع کیا اور کہا کہ السلام علیک یا مذل المومنین، اور اس کے بعد 1 مہینہ تک سلیمان ابن سورد خزائی مدینہ میں رہے، اور جب بھی امام حسن کے سامنا ہوتا تھا سلام کرتے تھے، لیکن تنزن سلام کرتے تھے، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام ہو، اور اس کے بعد غصے میں آ کر ناراضگی میں آ کر سلیمان ابن سورد خزائی نے مدینہ چھوڑ دیا، کوفہ میں چلے گئے، یہاں تک کہ مسلسل کوفہ میں رہے، اور امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے موقع پر بھی تعزیت کے لیے نہیں آئے۔ امام حسین علیہ السلام کو بس 2-3 سطروں کا خط لکھ کے بھیج دیا کہ میں آپ کو آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ مرحلہ، اگرچہ کہ بلانے والے سلیمان ابن سورد خزائی تھے کربلا میں، خطوط جن کے ہاں لکھے گئے، جن کے ہاں سارا انتظامات تھے، سب سے آگے سب سے پہلے پیش اپنے قبیلے کے سردار، یہ توابین کے جو 4000 افراد ہیں، اگر یہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہوتے تو پھر نقشہ کوئی اور ہوتا، صورتحال کچھ اور ہوتی، لیکن یہ سلیمان ابن سورد خزائی اس طرح کے اور کتنے افراد کی حالت نماز میں امام حسن مجتبیٰ کے نیچے سے عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے، اور جائے نماز کو کھینچا گیا، اور نماز کی حالت میں آپ کے اوپر ضربیں چلائی گئی، آپ کی ران مطہر زخمی ہو گئی ہے، اور 6 مہینے تک یمن میں علاج کرواتے رہے، اور پھر آپ کا جب جنازہ اٹھا ہے، کس طرح سے کتنے افراد آپ کے جنازے میں، تاریخ انسانی کا پہلا جنازہ امت مسلمہ میں جس جنازے پر تیر برسائے گئے اور ختمی مرتبت کے جوار میں دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ میں اختصار کے ساتھ یہ 2 سے 3 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بلاتے رہے امام حسن مجتبیٰ، کتنوں نے ساتھ دیا ہے، اللہ کی تیسری حجت حسین ابن علی علیہ السلام 11 سال کوشش کی، اور صرف 32 افراد 32 افراد شب عاشور آپ سے ملحق ہوئے، اور 72 افراد پھر راستوں سے اور پھر کوفہ سے آپ کے ساتھ ملحق ہوئے، اور مقابلے میں 9.5 کروڑ افراد میں سے صرف اتنے افراد، زیادہ سے زیادہ جو تاریخ کتابوں میں تحریر کی گئی تعداد امام حسین کے ساتھیوں کی یہ 300 350 افراد ہیں، 9.5 کروڑ افراد میں سے صرف 300 افراد حسین کی نصرت کے لیے اٹھے، اور آپ صدا استغاثہ بلند کرتے رہیں، اور پھر 3 دن تک آپ کا لاشا کربلا کے صحرا میں بے گور و کفن پڑا رہے۔ اس کے بعد امام علی زین العابدین، کس امام کی امامت کا آغاز اتنا مشکل ہوا؟ مولا متقیان کی امامت کے آغاز سے بھی زیادہ مشکل امام سجاد کی امامت کا آغاز تھا، کہ پہلے مرحلے میں آپ کو بحیثیت امام یہ حکم اپنی زبان سے جاری کرنا پڑا بیویوں سے کے لیے کہ بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں، اور پھر مسلسل 34 سال خون کے آنسو بہاتے رہے امام سجاد۔ اس کے بعد امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق، وہ سینہ جو علوم اہل بیت کا گنجینہ تھا، وہ کس طرح سے علوم اہل بیت سے لوگوں کو متعارف کروایا، اور کس سطح پر اسلامی معاشرے کو پھر سے عہد رسول کے عصر تک لے کے گئے اور تمام علوم اور معارف سے آشنا فرمایا، لیکن پھر اسی ہستی کو زہر دیا گیا، اور وہ سینہ جو علوم اہل بیت کا گنجینہ تھا بالآخر اسی سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پر آئے۔ آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم پردیس میں شہید ہو گئے، 16 سال مسلسل زندان میں رہے، ایسی قید گزاری کہ آقا امام زمانہ نے نوحہ پڑھا کہ میرا سلام اس قیدی پر جو مسلسل کئی سال حالت رکوع میں گزار دیے، وہ امام کے جنہیں صبح بھی تازیانے مارے جاتے تھے، دن کو بھی شام کو بھی تازیانے مارے جاتے تھے، مسلسل فشار میں رکھا جاتا تھا تاکہ ہارون کے سامنے تسلیم ہو جائیں۔ آپ کے فرزند امام علی ابن موسیٰ رضا اسی طرح سے پردیس میں شہید ہو گئے۔ پھر امام محمد تقی 25 برس کی عمر میں آپ پردیس میں شہید ہوئے، اور آپ کے فرزند پھر حضرت امام علی نقی آپ کو دیکھیے 40 برس کی عمر میں شہید ہوئے، امام حسن عسکری 28 برس کی عمر میں، یہ سب کے سب 11 کے 11 بلاتے رہے، لیکن امت میدان میں موجود نہیں تھی۔ امام ہمیشہ امت کے لیے بھیجا جاتا ہے، امت کے بغیر سرے سے امامت کا تصور نہیں۔ ان 11 نے امت کو بلایا، امت گھروں میں رہی، اور پھر پروردگار نے فرمایا کہ مہدی میرا آخری ذخیرہ ہے، یہ میری آخری حجت ہے، اسے میں بے قدروں کے حوالے نہیں کروں گا۔ پہلے یہ 11 بلاتے رہے، تم نہیں آئے، اب تم بلاتے رہو گے، اور میں اپنے مہدی کو اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تمہارے اندر وہ مطلوبہ استعداد پیدا نہیں ہو جائے گی، تم اس سطح پہ نہیں آؤ گے۔ یہ جملے میں عرض کر چکا تھا، لیکن میں مجبور تھا اس اگلے جملے کے لیے صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ سورہ عصر کی ان مفاہیم سے منتقل ہونے کے لیے اور مولا متقیان یہ جملہ ارشاد فرمایا، امام زمانہ کی غیبت کیوں ہوئی ہے؟ امت کی آمادہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر امت آمادہ ہوتی تو کبھی بھی امام زمانہ کے ظہور کی نوبت نہ آتی، تو اب امام زمانہ آپ کی غیبت کی نوبت نہ آتی۔ تو اب آقا امام زمانہ کی غیبت ہوئی کیوں؟ اس لیے کہ امت آمادہ نہیں تھی، امت تیار نہیں تھی۔ اب امام زمانہ کی غیبت ہو گئی امت کی آمادگی نہ ہونے کی وجہ سے، تیار نہ ہونے کی وجہ سے، تو ظہور کب ہوگا؟ جب امت تیار ہو جائے گی۔ اور
अहद गैबत में उम्मत की जिम्मेदारी क्या है कि खुद को बनाए, तैयार करे, और अगर सिर्फ दुआओं मांगने पे लग जाए, लाखों अफराद हर रोज अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन ये दुआएं मांगते रहे, करोड़ों लोग दुआएं मांगते रहे ना, दुआएं मांगने से इमाम ज़माना का ज़हूर कभी नहीं होगा। समझना पड़ेगा गैबत किस वजह से हुई, उस वजह को दूर करना पड़ेगा, खुद ब खुद ज़हूर हो जाएगा। तब अगर हमने दुआ ना मांगी तब भी आका इमाम ज़माना का ज़हूर हो जाएगा। जब हम उम्मत बन जाएंगे, सवाल ये जिसके लिए मैंने जहमत दी कि उम्मत कैसे बनती है, उम्मत किसे कहा जाता है, बेशऊर इकाइयों के मजमूए से उम्मत वजूद में नहीं आती है कि अगर आप लाख अफराद 2 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख करोड़ 10 करोड़ इकट्ठे करने के ये उम्मत बन गई, अब आका इमाम ज़माना आ जाए ना। कसरत से उम्मत वजूद नहीं आती है। उम्मत समझना पड़ेगा कि बेशऊर इकाइयों के मजमूए से उम्मत वजूद में नहीं आती है। सिफर जमा सिफर जमा सिफर, जितने सिफर बढ़ाते चले जाएंगे इसे उम्मत नहीं कहते। उम्मत किसे कहते हैं? बाशऊर, मुतअहिद, जिम्मेदार, वफादार, इस तरह से तमाम तर इंसानी अखलाकी सिफात से आरास्ता ये अफराद उम्मत साजी का ये मंशूर है। इस जुमले की कदर को समझे। मैंने इसलिए आपको ज़हमत दी और इन जुमलों को दोहराया ताकि ये बात में बच्चों और जवानों के लिए अर्ज कर सकूं कि ये जुमला क्या है। सूरह मुबारक असर की तर्जुमानी है मौला मुत्तकियान का ये जुमला। उम्मत किसे कहते हैं? ये जुमला उम्मत साजी का मंशूर है। इसकी जामइयत को महसूस करें, इसकी वसअत को महसूस करें, इसकी आफाकायत को महसूस करें। बेशऊर इकाइयों के मजमूए को उम्मत नहीं कहा जाता कि सिफर जमा सिफर जमा सिफर, आप सिफरें बढ़ाते चले जाए ना। मुतअहिद, जिम्मेदार, बावफा, बाशऊर, इस तरह के अफराद के नतीजे में इज्तिमा से उम्मत वजूद में आती है। उस इकाई की तारीफ बयान की गई है सूरह असर में। सूरह असर निसाब मुंतज़िरीन है और ये जो जुमला मौला मुत्तकियान का मैंने बयान किया अहद इंतजार, ये मंशूर महदवियत है। अगर कोई हकीकतन इमाम ज़माना का मुंतज़िर बनना चाहता है, आका के साथ अपना ताल्लुक बनाना चाहता है, कायम करना चाहता है, उस्तवार करना चाहता है, ये जुमला उसकी ज़िंदगी का मंशूर है। ये सारे ताल्लुकात उसके हद एतदाल पर आ जाएं, हद कमाल पर आ जाएं, उसका अपने ज़माने के साथ ताल्लुक बरकरार हो जाएगा। वरना ये जाहिलियत की मौत है, ये कुफ्र की मौत है, ये गुमराही की मौत है। ये सूरह असर हमें बयान फरमा रहे कि खसारा, इस खसारे को जो बयान किया गया, पहला ताल्लुक इसमें अल्लाह के साथ है। ये जो मैंने रुक कर मैं खुद सैयद शुहदा की शख्सियत और करबला की मुतअद्दिद जो पहलू मेरे मद्देनजर हैं जिनको मैं बयान करना चाह रहा हूँ, और फिर वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और मैं शर्मिंदा हूं कि 2 से 3 दिन बाकी हैं, लेकिन रोज़े आशूर और आशूर से पहले 8 दिनों में और इमाम हुसैन की 57 साल हयात तय्यबा में आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ अबाद और पहलू और जहतें सूरह असर के तनाजुर में मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ। अगरचे कि वक्त बहुत कम रह गया, लेकिन ये तमहीद थी और ऐसी तमहीद कि जिससे गुजरना, जिसे बयान किए बगैर गुजर जाना, ये मेरे लिए मुश्किल मरहला था। पहला ताल्लुक अल्लाह के साथ है। अगर कोई इस ताल्लुक को हद कमाल पे नहीं लेके जाएगा तो ये खसारा है, खसारा। जितना मर्जी जो कुछ कर ले, जितना बना ले, जितना कमा ले, जायदाद बना ले, सोने चांदी के अंबार हासिल कर ले, चीफ मिनिस्टर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, किसी बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंच जाए दुनियावी एतबार से, लेकिन अगर उसका ताल्लुक हद कमाल पर नहीं है, खुदा के साथ, ये खसारे में। और अल्लाह के साथ ताल्लुक का जो मजहर मैंने आपके सामने बयान किया था, पहली वो जो चीज़ है, रुकन है, वो नमाज है। नमाज, अगर इंसान की एक नमाज, देखो मैं आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि इंसान वफात नहीं करता है, लेकिन जब नमाज की बात आई है तो नमाज के लिए कलमे फौत इस्तेमाल किया गया शरीयत में। इंसान वफात नहीं करता, इंसान फौत नहीं करता, इंसान वफात करता है, लेकिन नमाज फौत हो जाती है। और अगर एक नमाज इंसान से कज़ा हो जाए, बेशक वो बाद में पढ़ ले, ये ऐसा खसारा है जो जिंदगी भर इंसान इसका जुबरान नहीं कर सकता। ये बात अहमियत की हामिल है। मैंने इसलिए रुक कर कोशिश की कि आपके सामने नमाज से मुतल्लिक जो बात करूं, और जवानों के लिए मैं नमाज की अहमियत इसलिए अर्ज करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए कि नमाज रूह दीन है, रुकन दीन है। नमाज की जो अहमियत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं कि अगर जिंदगी में एक नमाज रह गई, बेशक उसकी कज़ा हम बाद में कर लें। एक शख्स आया इमाम सादिक के पास और अर्ज किया, फर्जंद रसूल आप मेरे लिए इस्तिखारा फरमाएं, क्या मैं सफ़र इख्तियार करूं या ना करूं, मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। दुनियावी एतबार से ताजिर था, जिन्स लेके जाना चाह रहा था, खरीद व फरोख्त करना चाह रहा था, तो कहा कि आप इस्तिखारा मुझे फरमाइए, रहनुमाई फरमाइए। अलबत्ता इमाम ऐसे इस्तिखारा नहीं करते थे कि वो उस कुरान खोलें, जो खुद कुरान, उसे कुरान खोलने की ज़रूरत नहीं है, जो उसके लबों से जारी हो जाएगा वही इस्तिखारा है। इमाम ने फरमाया कि ना, ये सफ़र आपके लिए मुनासिब नहीं है, ये सफ़र आपके लिए ज़रर रखता है, ये सफ़र आपके लिए नुकसान रखता है, ये सफ़र आपके लिए खसारा रखता है। और फिर जब वो सुना, उसने तो इरादा मुलतवी कर दिया, लेकिन जब घर आया तो उसकी बीवी ने कहा
کہ اگر امام کہتے ہو تو کہتے رہیں، ضروری نہیں کہ ہر چیز میں آپ دینی امور میں ان کی بات مانیں، لیکن شخصی امور میں، نجی امور میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار زندگی میں، ہر چیز میں ان سے رائے لینا، مشورہ لینا، ان کی بات کو اہمیت دینا، یہ درست نہیں ہے۔ آپ میری بات مان کے چلے جاؤ، میرا دل کہتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ بالآخر وہ صحابی حضرت امام صادق کا چلا گیا، تاجر تھا، چل کے تجارت کی، اور تجارت میں اس کو زندگی میں کبھی اتنا منافع نہیں ہوا، اتنی منفعت نہیں ہوئی، اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا اس دفعہ ہوا۔ اور جب وہ پلٹ کر آیا، سارا راستہ بے یقینی میں امام سے متعلق سوچتا رہا، تذبذب و تشکیک میں مبتلا رہا، شک و ریب میں امام سے متعلق منفی سوچتا رہا کہ شکر ہے میں نے امام کی بات کو اہمیت نہیں دی اور اپنی زوجہ کی بات کو مان کر میں تجارت کے لیے آ گیا اور مجھے اتنا فائدہ حاصل ہو گیا۔ اگر میں امام کی بات کو مان لیتا، اس سفر میں نہ آتا تو اس اتنے بڑے فائدے سے محروم رہ جاتا۔ یہاں تک کہ جیسے ہی گھر آیا اور اپنی زوجہ کو، بیوی کو بتایا کہ مجھے اتنا فائدہ حاصل ہوا، تو ایک مرتبہ اس نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر بات امام کی ماننا ضروری نہیں ہوتی، بس دینی امور میں، واجبات میں جا کے دین کے مسائل میں رہنمائی لے لو، لیکن امور زندگی میں، معاملات زندگی میں، نجی امور میں ہر چیز جا کے امام سے پوچھنا، رہنمائی لینا، یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا تم نے میری بات مانی اور تمہیں فائدہ ہوا، تو یہ گرا پڑ گئی اس کے اندر۔ اب بھی وہ اب امام کے سامنے جاتا تھا، لیکن اب اس اعتماد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ امام کے سامنے پیش نہیں ہوتا تھا جس انداز سے پہلے امام کے پاس جایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ تحمل نہیں کر سکا اور جو بات اس کے دل میں گرا پڑی ہوئی تھی امام کے سامنے اظہار کیا۔ کہا فرزند رسول اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہو کیا بات ہے؟ کہ کچھ عرصہ پہلے میں آپ کے پاس سامنے آیا تھا استخارے کے لیے کہ میری رہنمائی کریں کہ میں سفر تجارت پر جاؤں یا نہ جاؤں، تو آپ نے جب میرے لیے رہنمائی فرمائی اور مجھے کہا کہ آپ نہ جائیں، اور میں آپ کی بات کو اہمیت نہ دی اور میں چلا گیا، خود بھی میں نے ضروری سمجھا اور اپنی اہلیہ نے کہا، جب میں چلا گیا تو مجھے پچھلے تمام سالوں سے پہلی مرتبہ بہت زیادہ منفعت حاصل ہوئی، بہت زیادہ سرمایہ فائدہ حاصل ہوا ہے، تو میرے دل میں یہ گرا تھی، اس لیے میں نے کہا۔ امام نے فرمایا بتاؤ اس فلاں اس سفر کے موقع پر، فلاں رات میں، فلاں تاریخ میں، جب تم رات میں معاملہ کر رہے تھے، معاملات کر رہے تھے، لین دین کر رہے تھے، تو تمہیں معاملہ کرتے ہوئے بہت دیر ہو گئی، اور جب تم سوئے تو تمہیں بہت وقت گزر چکا تھا، آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا، اور اس وقت جب تم سوئے اور تمہاری آنکھ کھلی تو سورج طلوع کر چکا تھا، اور اب جب سورج طلوع کر چکا تھا تو اس دن تمہاری صبح کی نماز قضا ہو گئی ہے، تمہاری صبح کی نماز رہ گئی ہے۔ بے شک تم نے بعد میں وہ نماز ادا کر لی تھی، لیکن چونکہ وقت کے اندر تم نے ادا نہیں کر لی تھی، تو بعد میں جب قضا کی تو انسان قیامت کے دن سزا سے بچ جائے گا کہ قضا بجا لے آیا ہے۔ لیکن وہ جو سعادت ہے اور وہ جو نماز کے جو ثمرات ہیں جو اول وقت میں ادا کرنے کے بعد انسان کی روح کے اوپر جو اثر پڑتا ہے اور جو خدا کے ساتھ اس کا تعلق استوار ہوتا ہے اور جو اس میں گہرائی آتی ہے، انسان اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایک نماز اگر اپنے وقت سے چھوٹ جائے، زندگی بھر اس کا جبران ممکن نہیں ہے، یہ خسارہ ہے۔ یہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ تعلق حد کمال پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا متقیان جب اس دنیا میں تشریف لائے، 13 رجب کو دنیا میں آئے اور 16 رجب کو ختمی مرتبت کے ہاتھوں پہ آئے، اور پیغمبر گرامی اسلام نے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے استفسار کیا کہ بتائیں کیا آپ نے کوئی کلام سنا؟ تو کہا جیسے ہی میں اپنے بیٹے علی کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر آ رہی تھی تو میں نے ہاتف غیبی سے یہ ندا سنی کہ خدا یہ فرما رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام علی الاعلیٰ ہے، اور میں نے اپنے نام کی نسبت سے اس مولود کا نام علی رکھا ہے، اور میں نے اسے اپنے ادب سے مؤدب کیا ہے، اپنے علم کی گہرائیوں کا جاننے والا بنایا ہے۔ جو اس سے محبت رکھے اور جو اس کی اطاعت کرے وہ سعادت مند اور کامیاب ہے، اور جو اس کا بغض رکھے اور جو اس کے دشمنی میں آ جائے وہ ناکام و نامراد ہے۔ اور اس کے بعد جب مولا متقیان ختمی مرتبت کے ہاتھوں پر آئے تو سورہ مبارکہ مومنون کی پہلی 11 آیتیں یہ سمجھنا ہے۔ ایک طرف قرآن فرما رہے کہ ان الانسان لفی خسر، تاکید در تاکید در تاکید، بتحقیق ہر انسان خسارے میں ہے، اور دوسری طرف انسانوں کو خساروں سے بچانے والے امام علی ابن ابی طالب پیغمبر کے ہاتھوں پر آتی کیا تلاوت کر رہے ہیں؟ قد افلح المومنون۔ ادھر بھی تاکید ہے ادھر بھی تاکید ہے۔ یہی قد کا حرف ہے اگر فعل مضارع پر آ جائے یہ تقلیل کا معنی دیتا ہے کبھی کبھی، یہی حرف قد اگر فعل ماضی پہ آ جائے یہ تحقیق کا معنی دیتا ہے۔ فعل ماضی جیسے ضربہ اس نے مارا، قتل اس نے قتل کیا، علما اس نے جانا، ذهب وہ گیا، جلس وہ بیٹھا، اور فعل مضارع یہ دونوں فعل ایک ساتھ بیان کرتا ہے۔ یضرب وہ مارتا یا مارے گا، یقتل وہ قتل کرتا یا کرے گا، یجلس وہ بیٹھتا یا بیٹھے گا، تو یہ فعل مضارع ایک ہی حرف ہے۔ قد اگر فعل مضارع پہ آئے تقلیل کا معنی دیتا ہے۔ قد یضرب وہ کبھی کبھی مارتا ہے، قد ینصر وہ کبھی کبھی مدد کرتا ہے، قد یعلم وہ کبھی کبھی جانتا ہے، لیکن یہی قد جب فعل ماضی پہ آ جائے یہ تقلیل کا، یہ تحقیق کا معنی دیتا ہے۔ بتحقیق سورہ عصر میں بھی تحقیق ہے، اور علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ فتحیت وسلام
جس ہستی کو اللہ نے انسانوں کو خسارے سے بچانے کے لیے اس کائنات میں بھیجا، میں شرمندہ ہوں، شاید آج کچھ وقت مجھے زیادہ بیان کرنا پڑ جائے، اس لیے کہ مجھ سے گفتگو باہر، جیسے مولا متقیان فرماتے ہیں کہ علم ایک نقطہ تھا، جاہلوں نے پھیلا دیا، مجھ جیسے جاہل سے بات پھیل جاتی ہے، مجھے معاف رکھیں گے اور آج کچھ تحمل کریں گے۔ میں چند جملے آپ کو مزید سہمت دوں گا تاکہ ہم کسی مرحلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو قد اگر ماضی پہ آ جائے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے، اور جب علی پیغمبر کے ہاتھوں پر آئے تو قد سے بات شروع کی ہے۔ قرآن مجید کے نزول سے پہلے ان 11 آیتوں کی تلاوت کی ہے، فرمایا قد افلح المومنون، بتحقیق اہل ایمان کامیاب ہو گئے، اور پھر اہل ایمان کی 7 خصوصیات کو بیان کیا گیا ان 11 آیتوں میں۔ پہلی جو خصوصیت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہے؟ ایک چیز ہے خضوع، ایک ہے خشوع۔ خضوع ادب ظاہری ادب کو کہتے ہیں، جسمانی ادب کو یہ خضوع کہا جاتا ہے، اور باطنی ادب کو یہ خشوع کہا جاتا ہے۔ اور خضوع جو بدنی ادب ہے یہ نتیجہ ہے خشوع کا۔ اگر کسی کے دل میں خشوع نہیں ہوگا کبھی اسے خضوع کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو خضوع بھی مطلوب ہے نماز میں، مومن سے اللہ کو خشوع بھی مطلوب ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ختمی مرتبہ نے دیکھا کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ گیا تو ایک مرتبہ ختمی مرتبہ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ نماز کی اس طرح سے بے توقیری نہ کرتا، یہ نماز کی بے ادبی نہ کرتا، حق تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی کا مرتکب نہ ہوتا۔ جب دل میں خشوع ہوتا ہے تو عمل سے پھر خضوع ہوتا ہے۔ خضوع بدنی ادب ہے، خشوع قلبی ادب ہے، روحی ادب ہے۔ اور اگر یہ 2 آداب، جس مجھے جوش ملی آبادی کا شعر یاد آ رہا ہے، شبیر حسن خان روز عاشور میدان کربلا سے متعلق ایک سلام میں انہوں نے ان دونوں چیزوں کو جمع کرتے ہوئے بیان کیا کہ کیا نماز شاہ تھی۔ امام حسین کی نماز کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ پیشانی کا جھکنا یہ خضوع ہے، اور دل کا جھکنا یہ خشوع ہے۔ یہاں خضوع اور خشوع جمع ہو جائے، اور خضوع اور خشوع کی معراج کا نام حسین ابن علی۔ یہ مومن کا پہلا وصف ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اور دوسرا لفظ جو جوانوں کے لیے میں بات عرض کر رہا تھا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ مومن کی دوسری علامت ہے، وہ جو خسارے سے بچنا چاہتا ہے، جس کی کامیابی یقینی قرار دے رہے ہیں مولا متقیان قرآن مجید میں۔ کوئی یہ قرآن مجید کا 23واں سورہ ہے، اور مکہ میں نازل ہونے والا سب سے آخری سورہ، جو پہلا سورہ نازل ہوا مکہ میں یہ سورہ الگ ہے، اور جو آخری سورہ نازل ہوا مکہ میں ہجرت سے پہلے یہ سورہ مومنون، قرآن مجید کا 23واں سورہ، سورہ حج کے بعد سورہ نور سے پہلے 118 آیتوں پر مشتمل، اور ان میں سے 11 آیتوں کا پورے قرآن کی 6236 آیات میں سے مولا متقیان نے 11 آیات کا انتخاب کیا۔ یہ اگر کوئی خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو یہ منشور سعادت ہے، منشور نجات ہے۔ پہلا وصف خسارے سے بچنے کے لیے، پہلا رکن الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور اس کے بعد دوسرا رکن الذین هم عن اللغو معرضون، یہ دوسرا رکن ہے۔ اور تیسرا رکن الذین هم للزکات فاعلون، وہ کہ جو اپنی زکات ادا کرتے ہیں۔ مکہ میں تو زکات واجب نہیں ہوتی، مدینہ پہنچنے کے دوسرے سال محرم کی پہلی تاریخ کو زکات فرض ہوئی ہے۔ جس طرح سے 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا تو یہ مکہ سے جانے کے بعد مدینہ کے پہلے سال کی 12 ربیع الاول کو نماز میں 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا۔ اسی طرح سے زکات کا جو اسلام میں اضافہ ہوا ہجرت کے پہلے سال نہیں تھا، ہجرت کے دوسرے سال 1 محرم کو۔ جس طرح سے حجاب 5 ہجری میں فرض ہوا، جس طرح سے شراب 4 ہجری میں حرام ہوا، اسی ترتیب سے چیزیں واجب ہوتی رہی۔ تو زکات تو مدینہ میں مکہ میں تھی ہی نہیں، تو یہ کون سی زکات ہے؟ تمام مفسرین نے اس کی تفسیر میں کہا کہ یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، یہ لوگوں کی مدد ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ، یہ بات اہم ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے بچنا یہ بات اہم ہے۔ یہ خود کے ساتھ اس کا تعلق حد کمال پر ہونا چاہیے۔ خود کے ساتھ ایک جوان کا تعلق تب حد کمال پہ ہو سکتا ہے کہ تمام تر لغو اب وہ خود طے کرتے جائیں۔ میں بار بار اچھا نہیں لگتا مجھے کہ میں ان چیزوں کا نام اپنی زبان سے جاری کروں۔ جو لغو ہے مومن اس سے الگ کرتا، خود کو الگ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ جو چیز ہے کہ ختمی مرتبہ کیوں جاتے تھے غار حرا میں، اس لیے کہ تعلق اور تعقل، یہ بتانے کے لیے کہ تعلق اور تعقل کبھی جمع، اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے یہ ساری ایپس بند کرے گا، یہ ساری بلائیں بند کرے گا، ان ساری آلودگیوں سے خود کو چھڑائے گا، ہٹائے گا، تب اس کو قرآن کا یہ جو مولا روم کا میں شعر آپ کے سامنے کل پڑھ رہا تھا، جو مولا روم نے کہا کہ عروس حضرت قرآن نقاب انگاہ براندازت، قرآن مجید کے معارف کی دلہن اس وقت
تک اپنے چہرے سے نقاب نہیں الٹتی کہ دارالملک کے انسان را مجرد بیندز غوغا، جب تک کہ انسان کا دارالملک، اس کا دل ان تمام شور شرابوں سے، ہنگاموں سے، اس غوغا سے پاک نہیں ہو جاتا ہے، جب تک انسان تجرد کے مرحلے میں داخل نہیں ہوتا۔ تعلقات انسان کو نبھانے چاہیے۔ تعلقات کا معیار میں نے آپ کے سامنے پہلے جلسے میں عرض کر دیا تھا، تعلقات کا معیار ذات پروردگار ہے۔ ہر تعلق اسی طرح سے لے کے چلنا چاہیے، اسی انداز سے لے کے چلنا چاہیے جس طرح سے پروردگار نے کہا ہے۔ یہ جتنے بھی 51 جو تعلقات ہیں جنہیں امام علی زین العابدین نے رسالۃ الحقوق میں بیان کیا، میری خواہش تھی کہ میں اشارہ کر دیتا، لیکن ظاہر کہ دن محدود ہے، میں بیان نہیں کر سکتا ان تمام رشتوں کو، اور لینا ہے اسی سطح پہ، لیکن خود کو مجرد رکھنا ہے۔ کم سے کم 24 گھنٹوں میں سے ایک حصہ خود کے ساتھ خاص رکھے۔ مولا روم کہتے ہیں کہ ہمیں جب اکیلے ہو جاتے ہیں دوستوں گھر والوں سے الگ تھوڑی دیر کے لیے، تو ہمیں فوراً تنہائی کا احساس ستانے لگتا ہے، ڈسنے لگتا ہے، ہم تکلیف ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پھر جا کر عزیزوں کے بیچ میں بیٹھ جائیں، دوستوں کے درمیان بیٹھ جائیں، یا ٹی وی لگا لیں، یا موبائل سیل اٹھا لیں، جیسی تھوڑی دیر کے لیے اٹھائیں، ریک سائڈ پہ رکھیں، پھر جی چاہتے ہیں دوبارہ اٹھائیں۔ یہ تعلق کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس لیے کہ ہم نے خود کو دوسروں میں گم کر دیا ہے، اور ہم خود کو دوسروں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنا آپ نہیں ملتا۔ اگر کوئی خود سے ملنا چاہتے تو اس کو تنہائی اختیار کرنی پڑے گی، تجرد۔ یہ جو ختمی مرتبہ جاتے تھے، یہ ہمارے لیے بھی تعلیم ہے۔ کیوں جاتے تھے غار حرا؟ یہ بتانے کے لیے کہ تعلق اور تجرد، یہ تعلق اور تعقل کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ تعقل کے لیے غور و فکر کے لیے تجرد چاہیے، غور و فکر کے لیے غار حرا چاہیے۔ یہ چیز اہم ہے۔ اگر کوئی خدا سے ملنا چاہتا ہے پہلے وہ خود سے ملے، اس لیے کہ خود فراموش کبھی خدا شناس نہیں بن سکتا ہے۔ خدا شناسی کے لیے خود شناسی یہ پہلا قدم ہے، اور خود شناسی کے لیے، خود سے ملنے کے لیے پہلے خود یابی چاہیے، خود کو پالے، اور انسان خود کو تنہائیوں میں پاتا ہے، خلوتوں میں اپنے ساتھ، اس سے مسلسل دوسروں۔ یہ بات ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جتنی بھی چیزیں لاغو ہیں جو انسان کو ہدف سے ہٹائیں، مومن ان سے اعراض کرتا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، والذین، پھر یہ چوتھی خصوصیت والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہ سورہ مومنون کی آیات علی ابن ابی طالب پیغمبر کے ہاتھوں پہ آ کے بیان فرما رہے ہیں کہ مومن اپنی فروج کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ مسلمانوں تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اپنے شکم کی اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دو، یہ انہیں فعل حرام میں کبھی اختیار نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ مومن کی چوتھی علامت علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ کہ جن کو پروردگار نے اس کے لیے مباح قرار دیا۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو ان سے تجاوز کرے گا، فاولئک هم العادون، یہ خدا کے خلاف اعلان جنگ کرے گا، یہ خدا کے ساتھ بغاوت کرے گا، یہ سرکشی کرے گا، خدا سے دشمنی کرے گا۔ یہ علامات جو سورہ مبارکہ مومنون میں بیان کی جا رہی ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اسی طرح سے والذین هم للزکاۃ فاعلون، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ تو اگر کوئی فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اس کے بعد جو آخری میں وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، وہ سب سے آخر میں جو بیان کیا والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ ساری چیزیں پہلے بیان ہوئی، والذین هم لصلواتہم یحافظون، یہ 7واں وصف جو بیان کیا گیا۔ اس سے پہلے 2 وصف والذین هم اماناتہم و عہدہم راؤون، یہ جو 9ویں آیت میں بیان کیا گیا، 8ویں آیت میں، کہ وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے عہد کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو 7ویں خصوصیت بیان کی گئی ہے 9ویں آیت میں اس سورہ مبارکہ مومنون کی، وہ یہ کہ والذین هم لصلواتہم یحافظون۔ میں شرمندہ ہوں کہ وقت تاخیر ہو، بہت سارے اہم ترین مطالب میں محروم رہ گیا آپ کو بیان کرنے سے، لیکن یہ بات اہم ہے، اس کے لیے شاید مجھے چند منٹ زیادہ آج لینے پڑے، مجھے معاف فرمائیں گے۔ اور والذین هم لصلواتہم یحافظون، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب نماز کی بات پروردگار نے شروع کی اور آغاز میں پروردگار نے فرما دیا کہ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن وہ ہے، خسارے سے بچنے والا وہ ہے، منفعت، سعادت، نجات، کامیابی حاصل کرنا وہ ہے کہ جو نماز میں خشوع کرتا ہے۔ تو نماز کی بات ہو گئی، خشوع کی بات ہو گئی۔ یہ جو پروردگار فرما رہے کہ والذین هم لصلواتہم، یہ جو 9ویں آیت میں 7ویں وصف بیان کی جا رہی ہے، اہمیت اتنی ہے کہ 6236 آیتوں میں سے مولا متقیہ نے 11 آیتوں کو منتخب کر کے پھر بیان کرنے پیغمبر کے ہاتھوں پر، جس کے بعد پھر عجیب مجدہ سنایا گیا جس کو بیان کرنے کا آج وقت نہیں ہے، جس کے بعد پروردگار نے قرآن کی، دیکھیں جنت کے 22 نام قرآن میں ذکر کیے گئے، اور 22 ناموں میں سے پھر جنت الفردوس کا نام لیا گیا، جنت الماوا نہیں کہا گیا۔ اسی طرح سے باقی جو الفاظ استعمال کیے گئے جنت کے لیے وہ استعمال نہیں کیے۔ اگر ممکن ہوا تو میں کل کچھ حصہ بیان کروں گا، ورنہ کل سے میں سید الشہداء کی شخصیت سورہ مبارکہ عصر کے تناظر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن یہ جنت الفردوس کہا گیا اور لفظ ارث استعمال ہوا ہے۔ وراثت تو جنت تو ہماری وراثت نہیں ہے، پروردگار کو کہنا چاہیے کہ جنت کو مومن کو اجر کے طور پہ دیا جائے گا، پاداش کے طور پہ دیا جائے گا جو نیک اعمال کیے اس کے صلے میں۔ لیکن نہ، یہ عجیب آیت ہے یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، اور مولا متقیان تلاوت کر
رہے ہیں کہ جنت الفردوس ان کا ارث ہے، ان کو وراثت میں، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ پہلی بات جنت الفردوس کیا ہے، اس کی وضاحت ممکن ہوا تو میں مختصر وقت میں کل کر دوں گا۔ اور دوسری یہ کہ اس کو وراثت کیوں کہا گیا، جنت مومن کی وراثت ہے، یہ نہیں کہ جنت مومن کا اجر ہے۔ یہ بہت علمی دقیق پہلو ہے، لیکن میں شرمندہ ہو کے وقت تمام ہوا، لیکن رک کر بس میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ عصر کا مفہوم روشن ہو جائے کہ جو عصر میں کہا جا رہا ہے، عصر کا ایک مصداق یہ ختمی مرتبت کی بعثت ہے، عصر کا ایک مصداق روز غدیر ہے، عصر کا ایک مصداق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے، عصر کا ایک مصداق وہ نماز ہے جو مولا متقیہ نے نماز عصر کی ادا کی، جس میں وہ انگشتر سلیمان آپ نے حالت زکات میں ادا کی ہے، عصر کا ایک مصداق امام زمانہ کی غیبت ہے، عصر کا ظہور ہے، عصر کا ایک مصداق عصر عاشور ہے، عصر کا ایک مصداق انسان کی ڈھلتی ہوئی عمر ہے، عصر کا ایک مصداق نماز عصر ہے، اور تو پھر یہ عصر کا ایک مصداق امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت، اور عصر کا ایک مصداق خود نماز عصر ہے جسے قرآن مجید نے صلاۃ الوسطیٰ کہا ہے، اور صلاۃ الوسطیٰ نماز عصر سے مراد ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، اس لیے کہ جو 5 نمازیں مکہ میں فرض ہوئی، پہلی نماز ظہر سے کی جو 2 رکعتیں یہ اعزاز مصطفیٰ میں فرض ہوئی تھیں، اور عصر کی جو دوسری 2 رکعتیں پہلی اول جال میں خدا نے فرض کی مکہ میں پروردگار نے پہلے مرحلے میں، اور مدینہ چل کے جو ہجرت کی پہلے سال میں 12 ربیع الاول کو یہ 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا، یہ عصر کی 2 رکعتوں میں جو اضافہ ہوا یہ ذات امیر المومنین سمجھنا ہے۔ پروردگار نماز کی بات کرنے کے بعد پھر نویں آیت میں دوبارہ کیوں فرما رہے الذین ہم لصلواتہم یحافظون، اور پہلے فعل اب مسلسل اس میں فاعل کے صیغے استعمال ہوتے رہے، اور یہاں پر پہنچ کر پروردگار نے فعل مضارع کا صیغہ استعمال کیا، فعل مضارع صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ چھوڑ دوں یا یہ مطلب بیان کر دوں؟ میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں، مجھے خود دوسرے شہر پہنچنا ہوتا ہے اور بیچ میں وقت بہت محدود ہوتا ہے، کم ہو، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ بہرحال آپ کے لیے بھی آسانی، میرے لیے بھی آسانی کی گفتگو اپنے وقت پہ ختم ہو جائے۔ لیکن آج بہرحال جس طرح سے مولا نے فرمایا کہ علم نقطہ تھا، جاہلوں نے پھیلا دیا، جاہل سے بات پھیل جاتی ہے، وہ سمٹنے میں پھر مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، لیکن کم سے کم میں چاہتا ہوں کہ کسی مرحلے تک پہنچ کر یہ بات رک جائے۔ تو یہ نماز کا ذکر کر خسارے سے بچنے کے لیے جو سورہ مومنون کی 11 آیتوں میں مولا متقیان تلاوت کر کے بتا رہے ہیں، جو 7واں وصف ہے، جبکہ پہلی آیت میں بیان کر دیا گیا ہے، دوسری آیت میں بیان کر دیا گیا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو پھر پروردگار دوسری مرتبہ کیوں فرما رہے کہ الذین هم لصلواتہم یحافظون، اور فعل مضارع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سمجھنا ہے نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نماز میں خشوع کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ ہو چکی ہے، اب نماز پڑھی جا چکی ہے، اور نماز کے بعد اب اس کی حفاظت کرنی ہے، نماز کو بچانا ہے، ورنہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ نماز کیسے بچ سکتی ہے؟ اب یہ سمجھ رہے ہیں نماز ہے کیا۔ آپ دیکھیے کہ نماز میں کچھ رکن ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ مکروہات ہیں، کچھ حرام کام ہیں۔ نماز میں کل 11 چیزیں واجب ہیں، جن میں سے 5 رکن ہیں کہ اگر انہیں بھول کر بھی چھوڑا یا اضافہ کیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ باقی 6 غیر رکن ہیں، اگر آپ نے ان کو چھوڑا یا بھول کے چھوڑا یا اضافہ کر دیا نماز باطل نہیں ہوگی۔ اگر بھول کے چھوڑا یا بھول کے اضافہ کیا، جان بوجھ کے چھوڑا تو آپ کی نماز باطل ہے، جان بوجھ کے اضافہ کیا تب بھی آپ کی نماز باطل ہے۔ جیسے نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، قیام ہے، رکوع اور سجدے، یہ 5 رکن ہیں، اگر کسی نے بھول کر بھی کم کر دیے یا اضافہ کیے نماز باطل ہے۔ لیکن اس کے بعد تشہد ہے، سلام ہے، اور قرات ہے، ذکر ہے، ترتیب ہے، موالات ہے، یہ 6 چیزیں اگر ہم نے بھول کر چھوڑ دیں یا بھول کر اضافہ کر دیں نماز ہو جائے گی۔ اب سمجھ رہے ہیں کہ نماز کیا ہے، اگر آپ گنیں تو نماز میں جو واجب جملے کل زیادہ سے زیادہ 15 یا پھر 16 ہو جائیں گے۔ یہ 16 جملے واجب ہیں۔ اب اس بات کی اہمیت کو یحافظون کا مطلب، اگر وقت ہوتا میں وقت خرچ کر کے آپ کو تفصیل سے اس نقطے کو بیان کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اب میں بہت مختصر کر کے چند لمحوں میں، چند جو منٹس میں اس بات کو پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ یحافظون کیوں کہا جا رہا ہے، نماز کے لیے حفاظت سے مراد کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نماز میں کتنے جملے واجب ہیں، باقی مستحب ہیں۔ دیکھیے آپ نماز میں واجب کیا ہے، پہلے 7 آیتیں جو آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز میں سورہ فاتحہ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی نماز پڑھیں گے، نماز میں فاتحہ رکن ہے، اساس ہے۔
فاتحہ کو چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہو سکتی ہے. باقی سورہ کا نیم البدل ہے. البتہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو آپ نے پڑھا نماز میں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. جیسے وہ صورتیں جن کے اندر آیت سجدہ ہے, اگر کسی نے اس سورہ کی تلاوت کر دی نماز کے اندر تو اس کی نماز خود بخود باطل ہو جائے گی. اس کے علاوہ 4 صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ اگر آپ نے ان میں سے ایک پڑھی تو آپ کو دوسری پڑھنی پڑے گی. اگر آپ نے سورہ ایلاف قریش پڑھی ہے تو پھر آپ کو دوسرا سورہ پڑھنا پڑ جائے گا. اور اسی طرح سے اگر آپ نے سورہ انشراح پڑھا تو پھر آپ کو سورہ ضحیٰ پڑھنا پڑ جائے گا. سورہ ضحیٰ پڑھا تو سورہ انشراح پڑھنا پڑ جائے گا, اور بیچ میں بھی آپ کو بسم اللہ کہنا پڑے گا. یہ 2 سورے ملا کر ایک شمار ہوں گے. باقی آپ کو اختیار حاصل ہے, آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں. پہلی رکعت میں بھی وہی پڑھیں, دوسری رکعت میں بھی وہی پڑھیں. البتہ ایک ہی سورہ اگر آپ پہلی رکعت میں پڑھیں گے وہی سورہ آپ دوسری رکعت میں پڑھیں گے یہ مکروہ ہے. حتیٰ سورہ عصر ہے, حتیٰ سورہ کوثر ہے, قرآن کا کوئی سورہ سورہ بقرہ اگر پہلی رکعت میں بھی پڑھیں گے دوسری میں بھی وہی سورہ پڑھیں گے یہ مکروہ ہو جائے گا. مکروہ جس کے ترک میں ثواب ہے. ہاں ایک سورہ اس کے لیے اجازت ہے دین میں کہ آپ دونوں رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں. وہ کون سا ہے؟ سورہ توحید, سورہ اخلاص, سورہ قل هو اللہ. آپ پہلی رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں, دوسری رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بھی سورہ پڑھا ہے دونوں رکعتوں میں یہ مکروہ ہو جائے گا. تو آپ دیکھیے کہ کتنے جملے نماز میں اگر ہم واجب کی بات کریں یہ سمجھنا ہے کہ الذین هم لصلواتهم یحافظون کا مطلب کیا ہے کہ نماز میں کتنے جملے واجب ہیں. سب سے پہلے اللہ اکبر. نماز میں آپ کئی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن صرف ایک اللہ اکبر واجب ہے. کب؟ جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں. تکبیرۃ الاحرام رکن ہے, اللہ اکبر کہنا اس رکن کا جزو ہے, یہ واجب ہے, یہ رکن نہیں ہے. خود تکبیرۃ الاحرام رکن ہے. اور ہاتھوں کو بلند کرنا, ہاتھ آپ نہ بھی اٹھائیں, ہاتھ اسی طرح سے نیچے رکھیں جیسے حنفی برادران اہل سنت میں سے ہاتھ نیچے رکھتے نہیں اٹھاتے, رفع یدین کو صحیح نہیں سمجھتے. تو یہ جائز ہے. یہ ہاتھوں کا اٹھانا یہ مستحب ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, یہ امام ششم نے بیان فرمایا. پھر یہ خشیت کی بات آ جائے گی, الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے زمرے میں چلا جائے گا. تو نمازوں کو اٹھانا اہل حدیث سے جو وہابی برادران اہل تشیع ان کے ہاں نماز میں ہاتھ اٹھانا مستحب ہے. تو اللہ اکبر یہ جملہ واجب ہے. یہ تکبیرۃ الاحرام کیا بالکل ساکت جامد راکد ہو جائے پھر اللہ اکبر کہیے. اس کے بعد 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی یہ پڑھنی. کتنی ہوگی؟ 8. اس کے بعد 3 آیتیں آپ اور پڑھیے. کون سی؟ کوئی بھی سورہ, مثلا جیسے سورہ عصر 3 آیتیں, سورہ کوثر 3 آیتیں, قل هو اللہ پڑھیں گے 4 ہو جائیں گی. اگر کسی کو پورا باقی قرآن کا کوئی سورہ یاد نہیں ہے تو صرف یہ 3 آیتیں پڑھ رہی. کتنی ہو گئی؟ 7, 8 اور یہ 3 11 ہو گئی. 11 جملے ہو گئے اللہ اکبر کو ملا کر. اب دوسری رکعت میں بھی یہی پڑھ دیجیے. تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ, چوتھی میں بھی سورہ فاتحہ اگر آپ نے پڑھنی ہے. بس یہ جملے واجب ہے نماز میں. اس کے بعد رکوع میں آپ کا جو جی چاہے پڑھیں, اللہ اکبر کہیں آپ کی مرضی. رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیں تب آپ کی مرضی ہے. رکوع میں سبحان ربی العظیم وبحمدہ کہہ دیں تب آپ کی مرضی ہے. رکوع میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ دیں تب آپ کی مرضی ہے. رکوع میں اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. حمد و ثنا کرنی ہے. صرف یہ ہے, یہ مد نظر ہے کہ اس کی مقدار ایک مرتبہ سبحان ربی عظیم وبحمدہ اس کے برابر ہو, اس سے کم وہ رکوع شمار نہیں ہوگا. تو خود اسی طرح سے سجدہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں, رکوع میں قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ تسبیح پروردگار کے لیے کوئی بھی لفظ, کوئی بھی جملہ اختیار کر سکتے ہیں. ایک ہی جملہ رکوع میں پڑھیں, وہی جملہ آپ مرضی, آپ نے جو اللہ اکبر شروع میں کہا یہی جملہ آپ رکوع میں کہہ دیجئے 2 مرتبہ 3 مرتبہ تاکہ وہ مقدار پوری ہو جائے. یہی جملہ آپ سجدے میں چل کے کہہ دیجئے. اب آپ خود گنتے جائیے, وہی ابھی تک آپ دیکھیں 1, اس کے بعد 7, 8, 3, 11, یہ 11 جملے چل رہے ہیں. اس کے بعد آپ نماز میں وہی تکرار کر رہے ہیں. باقی جتنے بھی اذکار ہیں سب کے سب مستحب ہیں, پڑھے مرضی نہ پڑھے مرضی. قنوت مستحب ہے, درود پڑھنا نماز میں مستحب ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 2 سجدوں کے درمیان پڑھنا یہ مستحب ہے. اٹھ کر جب آپ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں نماز میں بحول اللہ تعالی وقوتہ اقوم واقعد کہنا یہ سب مستحب ہے. لیکن جیسی اب آپ تشہد میں آتے ہیں, آپ دیکھیں تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ واجب ہے. اس کے بعد اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ واجب ہے. اس کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ واجب ہے. اس کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جملہ واجب ہے, یہ مستحب ہے. مستحب ہے, پڑھیں مرضی نہ پڑھیں مرضی. اگر آپ نے نماز میں چھوڑ دیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے بعد پھر 2 جملے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ایک دوسرا جملہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 2 جملے ہیں آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے, آپ کی مرضی پہلا پڑھیں, آپ کی مرضی دوسرا پڑھیں. ایک واجب ہے, اگر ایک آپ نے پڑھ دیا آپ کی نماز درست ہے, دونوں کو چھوڑا نماز باطل ہو جائے گی. کیوں؟ اب نماز اختتام میں اب آپ اس عالم ملکوت
से पलट कर आलम मुल्क में दोबारा आ रहे हैं तो आप सलाम कर रहे हैं सबको, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो आपको दीन ने इख्तियार दिया कि किन लफ्जों के साथ सलाम करें। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन कह के सलाम करें, तब आपकी मर्जी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह के सलाम करें, तब आपकी मर्जी है। ये दोनों जुमले इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी दीन ने आपको इख्तियार दिया है, लेकिन दोनों में से एक वाजिब है। इसी तरह से अब एक जुमले पे नमाज खत्म हो रही है, यानी आपने सारी नमाज पढ़ी, कितने जुमले जो आपने गिन लिए, ये 12-13 जुमले लफ्ज जो आपने पढ़े, 13 जुमले पढ़े, और इख्तिताम पर अब आपने जो पहले मरहले में एक जुमला, फिर इसके बाद 7, 8 और फिर 3, 11, और ये 11 लफ्ज और फिर 3 जुमले जो आपने तशहुद में पढ़े, ये 11 और 3 मिलाकर 14। उसके बाद फिर एक जुमला आखिर में आपके लिए वाजिब है, जो आप उनमें से इख्तियार करें, ये 15 जुमले हो जाएंगे। पूरी नमाज में 15 जुमले, तमाम बाकी सब के सब मुस्तहब हैं, और इन 15 जुमलों में से नमाज के इख्तिताम पर अल्लाह ने एक चीज को वाजिब करार दिया है, और वो कौन सी चीज है? वो तशहुद में जो दुरूद है। अगर किसी ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद तशहुद में पढ़ा लेकिन मुस्तहब की नीयत से पढ़ा है, तब भी उसकी नमाज बातिल हो जाएगी ना। अल्लाह तशहुद में दुरूद को वाजिब करार दिया, क्यों? इसलिए ये मफहूम है असर का। मेरे पास चूंकि वक्त कम है तो अब मैं अपने उस नतीजे को आप तक नहीं पहुंचा पा रहा। आज की हद तक अगर इतनी सी बात पहुंच जाए तब भी ये बात अहमियत की हामिल है कि दुरूद में जो तशहुद को वाजिब करार दिया गया है, ये अल्लाह ने नमाज की कबूलियत को मशरूत करार दे दिया गया है इन 14 की विलायत के साथ। इसलिए अब हर जुमला, बाकी तमाम तर जुमले हैं वो मुस्तहब हैं, और तशहुद में सिर्फ ये 3 जुमले अल्लाह की वहदानियत का इकरार है, फिर खत्म मर्तबत के खत्म नबुव्वत का ऐलान करना है, फिर मोहम्मद से लेके इमाम ज़माना तक इन 14 की विलायत को बयान करने के लिए परवरदिगार ने जो जामे तरीन जिक्र बयान किया है वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, यहां तक कि इमाम शाफी ने भी कहा कि या अहले बैत मुहम्मद मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, ए अहले बैत रसूल, जो शख्स हालत नमाज में आप पर दुरूद ना भेजे उसकी नमाज उसके मुंह पर मार दी जाएगी। इसको वाजिब करार दिया गया है, ये उसारा है पूरी नमाज का। खुद नमाज की रूह विलायत है, ये समझना है। ये एक इसका जो मिस्ताक है ज़ात अमीरुल मोमिनीन, और सिर्फ ज़ात अमीरुल मोमिनीन इमाम ज़माना तक, इन सब की विलायत, ये जो वल अस्र की कसम खाई जा रही है, इसको वक्त नहीं बचा, मैं कल आपके सामने मुत्तसिल करूंगा। इसको समझना है कि अल्लाह ने नमाज की कबूलियत को मशरूत करार दिया विलायत के साथ। बाकी करबला में जो आए थे वो तौहीद की भी बात कर रहे थे, रिसालत की भी बात कर रहे थे, यहां तक पहुंचे हुए थे, लेकिन मसला विलायत का था। रूह करबला, रूह आशूरा, निजाम उज़्मे विलायत है। करबला की जंग विलायत की जंग है, करबला की जंग निजाम विलायत की जंग है। बस मेरे अजीजों में शर्मिंदों के वक्त तमाम हुआ है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू, सब्र का मफहूम मैं कल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। बस मुझे मोईद भाई ने एक शेर भेजा था कि जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी गुफ्तगू के साथ बहुत अहम आहंग है। कहा कि सब्र की ढाल से, सब्र की ढाल, सलावत भेजिए खानदान फातिमा पर। कहा कि सब्र की ढाल तेग को करती है कुंद किस तरह, सब्र की ढाल तेग को करती है कुंद किस तरह, कोई अगर ये सुन सके कहती है करबला की यूं। सब्र की ढाल तेग को करती है कुंद किस तरह, ये कुछ लम्हे पहले उन्होंने भेजा तो मुझे अच्छा लगा कि वाकई ये सब्र के साथ किस दर्जा हम आहंग। सब्र की ढाल तेग को करती है कुंद किस तरह, कोई अगर सुन सके कहती है करबला की यूं। ये जुमला ज़ाहिरन शायर शकील जाज़िब, और इससे बढ़कर ये जो मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत बहुत वक्त हो गया। इसके बाद एक जुमला खुमैनी बुत शिकन ने कहा जो इससे भी बढ़ के, और यहाँ तलवार सब्र की ढाल से कुंद करने की बात की शायर ने। खुमैनी बुत शिकन ने से बढ़ के बात की, कहा कि हुसैन इब्न अली कौन है जिसने अपने रगे गर्दन के लहू से कातिल की शमशीर को काट दिया। और इसके ततिम्मे के तौर पर एक जुमला मैं कहूंगा। ये जो रूहुल्लाह मूसवी अल खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जुमला कहा कि हुसैन इब्न अली वो ज़ात जिसने अपने रगे गर्दन के लहू से, काटती कौन है? शमशीर काटती, तलवार काटती, लेकिन हुसैन ने अपने रगे गर्दन के लहू से कातिल की शमशीर को काट दिया। लेकिन मैं इसके ततिम्मे में एक जुमला अर्ज करूंगा कि हुसैन इब्न अली ने जिस खून से करबला में कातिल की शमशीर को काटा था, वो खून अली अस्कर के गले से बहा था। वो खून हुसैन जो अली अस्कर के गले से जारी हुआ।
روز عاشور والعصر جس کی پروردگار قسم کھا رہا ہے، اگر میں اس کا تتمہ کہوں روز عاشور، تو جس نے حسین ابن علی کی شہادت پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور آقا کی مظلومیت پر، اللہ کی قسم اگر حسین ابن علی دو شخصیات کو اپنے ہمراہ کربلا لے کے نہ جاتے تو کبھی کربلا حجاز کی حدود سے باہر نہ نکل سکتی، کبھی کربلا عالمی حیثیت اختیار نہ کر سکتی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر دو شخصیات کو لے جائے بغیر کربلا بچ سکتی اور عالمی بن سکتی تو حسین ابن علی ان دو شخصیات کو ہمراہ لے کے نہ جاتے، ایک سکینہ اور دوسرے جناب علی اصغر۔ ان دو شخصیتوں نے آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی، مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اسی لیے ورنہ کربلا میں سب سے زیادہ مشکل پیاس کس کی تھی؟ علی اصغر کی تھی۔ بڑا تو پیاس کو تحمل کر سکتا ہے، 6 مہینے کا بچہ پیاس کو کیسے برداشت کر سکتا؟ تو اگر جناب علی اصغر کو لے کے جانا تھا تو کربلا کے پہلے مرحلے میں لے جاتے، سب سے آخر میں کیوں رکھا حتیٰ علی اکبر کے بعد؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے جناب علی اصغر کی شہادت کو اپنی شہادت کی تمہید قرار دیا۔ میں شرمندہ ہوں کہ آج بہت تاخیر ہوگی، در حالی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بہت تفصیل سے مسائل بیان کروں، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں کچھ جملے آپ کی خدمت میں بہت شرمندہ ہوں، بہت بار بار شرمندگی کا اظہار کروں۔ تو ایک مرحلہ جب روز عاشور میدان کربلا میں آقا حسین نے صدا استغاثہ بلند کی تو دشمن کی طرف سے کوئی آواز اور کسی نے لبیک نہیں کہا، لیکن عجیب یہ ہو کہ خیام حسینی میں ایک ایسا شور اٹھا کہ خود دشمن مڑ مڑ کر خیام کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ گریے کی آوازیں اتنی بلند ہوئی کہ امام حسین نے اپنے کلام کو روکا اور واپس خیام کی طرف چل پڑے، اور چل کر اپنی خواہر گرامی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ بہن زینب، میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ میری زندگی میں گریہ نہ کرنا، تو کیوں گریے کی آوازیں بلند ہوئی؟ کہا بھیا حسین، جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کی ہے خیمے میں عجیب قیامت کا منظر ہے، جب سے آپ نے استغاثہ کی آواز بلند کی ہے علی اصغر نے جھولے میں تڑپنا شروع کر دی، اور اتنا تڑپے کہ خود کو بالآخر جھولے سے زمین پر گرا دیا۔ اب جو بھی علی اصغر کو اٹھاتا ہے تو وہ خاموش نہیں ہو رہے، اور ان کا رونا ایسا رونا ہے کہ ہر ایک ان کو دیکھ کر گریہ کر رہا۔ فرمایا میرا علی اصغر میرے سپرد کیجئے۔ امام حسین نے جناب علی اصغر کو اٹھایا، ایک لمحے کے لیے تأمل کیا اور پھر لے کے چلے میدان جنگ کی طرف، لیکن جیسے ہی چلے تو جناب ام رباب آگے بڑھی، دست ادب جوڑ دیے، کہا آقا اگر اجازت ہو تو کچھ لمحوں کے لیے علی اصغر میرے سپرد کر دیجئے۔ آقا حسین نے جناب علی اصغر کو جناب ام رباب کے سپرد کیا، اور جناب ام رباب جناب علی اصغر کو اٹھا کر اپنے خیمے میں لے کے چلی گئی۔ باقی خواتین نے سمجھا ماں ہے، شاید چھوٹے بچے کا فراق مشکل ہے، دوری مشکل ہے، اس لیے کچھ لمحے اپنے بچے سے تنہائی میں پیار کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہ کربلا کی ماں ہے۔ جناب ام رباب علی اصغر کو اپنے خیمے میں لے کے گئی، اور پہلے مرحلے میں جناب علی اصغر کا لباس تبدیل کروایا۔ کیا پانی پلانے کے لیے لباس تبدیل کروایا جاتا ہے؟ اور لباس تبدیل کروانے کے بعد آستینوں کو اس طرح سے الٹ دیا جیسے ایک سپاہی میدان جنگ میں جانے کی تیاری کرتا، اور اس کے بعد پھر تیسرا کام یہ کیا کہ ایک رومال لیا اور جناب علی اصغر کے کمر میں کمر بند کے طور پہ باندھا جیسے سپاہی میدان جنگ میں جاتا ہے، اور اس کے بعد ہاتھوں پہ اٹھایا اور کچھ وصیتیں شروع کی، اور جو پہلا جملہ کہا، علی اصغر بیٹا علی اصغر، میں نے سن رکھا ہے کہ آج کے دن آپ کو تیر لگے گا، اور بیٹا علی اصغر جب تیر لگے ہو سکے تو گریہ نہ کرنا، اگر ہو سکے تو تیر کھا کے مسکرا دینا، اس لیے کہ آپ کے بابا حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے، اگر آپ گریہ کریں گے آپ کے بابا حسین کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔
اور کہا بیٹا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب شہید ہو جائیں گے تو حوض کوثر پر آپ کے دادا علی اور دادی فاطمہ دونوں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو اپنے ہاتھوں میں جام کوثر لیے جب آپ کو آب کوثر پیش کریں تو میرا بیٹا علی اصغر خبردار آب کوثر کو دہن نہ لگائیے گا، اور اپنے بابا حسین کا انتظار کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کے بابا حسین آپ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اور بیٹا علی اصغر اگر آپ کی دادی فاطمہ زہرا آپ سے پوچھ لے کہ علی اصغر آپ کی ماں نے آپ کا چہرہ دھلا کر کیوں نہیں بھیجا تھا، تو بتا دینا دادی اماں پانی پینے کے لیے بھی موجود نہیں تھا، ورنہ میری ماں میرا چہرہ دھلا کر آپ کے پاس بھیجتی۔ اس کے بعد اپنے خشک ہونٹوں سے علی اصغر کی ننھی پیشانی کا بوسہ لیا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، آقا حسین کے سپرد کیا۔ حسین ابن علی علی اصغر کو لے کر چلے، اور اتنی شدت تھی دھوپ کی تمازت آفتاب سے بچانے کے لیے آقا حسین نے اپنی ابا جناب علی اصغر کے اوپر ڈال دی، اور جب میدان جنگ کی طرف چل رہے تھے دشمن نے خیال کیا شاید اس مرحلے میں حسین ابن علی قرآن لے کے آ رہے ہیں اور قرآن کو اپنے اور ہمارے درمیان حکم قرار دینا چاہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی آقا حسین قریب پہنچے تو آپ نے اپنی ابا کا دامن ہٹایا۔ جیسے اپنی ابا کا دامن ہٹایا اور لوگوں نے دیکھا دشمن نے لشکر اشکیا نے ایک مرتبہ جناب علی اصغر پر نگاہ پڑی تو ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر تمہاری جنگ ہے تو مجھ سے ہے، اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا قصور کیا؟ یہاں تک کہ ایک مرتبہ عمر سعد نے امام کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا حسین تم اس بچے کے ذریعے سے خود پانی پینا چاہتے ہو، اللہ کی قسم آج فرات کا ایک قطرہ آب بھی آپ کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر یہ بچہ خود مانگ لے تو پھر پانی دیا جا سکتا ہے، اس نے ایسی شرط عائد کی کہ بھلا 6 مہینے کا بچہ کس طرح سے پانی طلب کر سکتا ہے، لیکن علی اصغر حسین ابن علی کی روحانیت کا وارث ہے، امیر المومن علی ابن ابی طالب کا وہ پوتا جنہوں نے ختمی مرتبہ کے ہاتھوں پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی تھی۔ ایک مرتبہ جیسی دشمن نے مطالبہ کیا جناب علی اصغر نے اپنا رخ دشمن کے لشکر کی طرف موڑا، پہلے مرحلے میں اپنی سوکھی زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا، اس کے بعد میدان کربلا میں علی اصغر کی العطش کی آوازیں بلند ہوئی۔ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ دشمن کے سپاہی خود دوسری جانب رخ کر کے رو رہے تھے، اور جب عمر ابن سعد نے اپنے لشکر کی حالت منقلب کرتے ہوتے ہوئے دیکھی ایک مرتبہ ہرملہ سے کہا ہرملہ اقطع کلام الحسین، ہرملہ حسین کے کلام کو قطع کرو۔ ایک مرتبہ ہرملہ نے ایک تیر اٹھایا جو 6 شعبہ تیر تھا، جس کا وزن بہرحال علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، جو انسانوں کو مارنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا، جنگل میں بڑے جانوروں کو شکار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ میرے عزیزو آپ کے یہاں بھی چھوٹے بچے ہیں، آپ بھی اپنے گھروں میں اپنے چھوٹے بچوں کا دودھ چھڑواتے ہیں، جب کسی چھوٹے بچے کا دودھ چھڑواتے ہیں اس کے لیے مٹھائیاں لے کے آتے ہیں، اس کے لیے کھلونے لے کے آتے ہیں، اس کے لیے پھل لے کے آتے ہیں۔ تاریخ انسانی میں کسی بچے کا دودھ اس طرح سے نہیں چھڑوایا گیا جس طرح سے ام رباب کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کا دودھ چھڑایا گیا۔ ایک مرتبہ علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ ادھر سے ہرملہ نے تیر چلایا، وقت نہیں تفصیل سے عرض کروں، صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا ہے تیر چلائے، تیر نے گلے کو نہیں کاٹا، فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اس تیر نے علی اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا، ذبح کر دیا۔ علی اصغر کا خون حسین نے مٹھی میں اٹھایا، زمین پر گرانا چاہا، زمین نے قبول نہیں کیا، آسمان نے کہا حسین علی اصغر کے خون کو میری طرف نہ بڑھانا۔ بالآخر روز عاشور حسین ابن علی نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر ملا، علی اصغر کو اٹھایا، دوبارہ اپنی ابا کے دامن میں لیا، خیمے کی طرف چلے۔ روز عاشور آپ ایک عمل انجام دیتے ہیں، وہ کیا؟ 7 مرتبہ آپ قدم آگے بڑھاتے ہیں، پھر 7 مرتبہ قدم پیچھے ہٹاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسین ابن علی کے عمل کی تاثیر ہے، جو کام حسین ابن علی نے روز عاشور انجام دیا۔ جیسے علی اصغر کو لے کر خیام کے قریب پہنچے 7 مرتبہ حسین اپنا قدم خیمے کی طرف بڑھا رہے تھے، پھر پیچھے ہٹا رہے تھے۔ کیوں؟ مبادا کوئی بی بی مر نہ جائے،
بالآخر آقا نے مناسب سمجھا کہ علی اصغر کو خیمے میں نہ لے کے جایا جائے. بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جہاں تک کہ خیام کی پشت میں آقا حسین پہنچے، وہ مرحلہ جس میں آقا کی شمشیر نے گریہ کیا. حسین ابن علی نے اپنی شمشیر کے ساتھ ایک قبر کھودنا شروع کی، اور قبر کھودتے ہوئے جیسی قبر تیار ہوئی ہے، اب مشکل مرحلہ تھا حسین کے لیے، قیامت کا مرحلہ تھا. جیسے علی اصغر کو قبر میں اتارا، اب پاؤں کی طرف سے ریت ڈالنا شروع کی، اور کربلا کی گرم ریت علی اصغر کے ننھے جسم پر ڈالتے ہوئے حسین ابن علی جب علی اصغر کے گلو تک پہنچے، ایک مرتبہ حسین جیسا صابر امام، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی ہے کیسے اپنے چاند جیسے علی اصغر کے چہرے پر ریت ڈالیں. حسین ابھی سوچ رہے تھے، یا ایک ہاتھ آقا حسین کے کندھے پر آیا. حسین نے مڑ کر دیکھا، ام رباب ہاتھ جوڑے یہ کہہ رہی تھی، آقا اپنے ادھورے کام کو مکمل کیجیے، اس کام کو آپ کی کنیز ام رباب انجام دے گی. بس ام رباب نے علی اصغر کی قبر بنانے میں آقا حسین کی مدد کی، لیکن مطمئن ہو گئی کربلا کے شہیدوں میں سے یہ واحد شہید ہے جس کی قبر بن گئی. ام رباب مطمئن ہوئی، لیکن جب سر گنے گئے کتنی مرتبہ شہید ہوئے، علی اصغر ایک مرتبہ شہید نہیں ہوئے. حسین کے شش ماہے کو 3 مرتبہ شہید کیا گیا. جیسی سر گنے گئے، ایک سر کم تھا، ایک مرتبہ 20 ولد الزنا ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے کربلا کے چپے چپے پر نیزے چلا رہے. ایک مرتبہ جب نیزہ زمین میں گیا، علی اصغر کا جسد بلند ہوا. اب علی اصغر کو دوبارہ سے یہ دوسری مرتبہ پھر آپ کے ننھے گلے پر